وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اپنے بعد اپنی امت میں مبعوث ہونے والے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے کنز الاعمال کی ہے حدیث، اور حدیقۃ الصالحین جو ہے 1967 میں جو شائع ہوا تھا، وہ جو ایڈیشن ہے اس کا، تو اس کے صفحہ 402 پر یہ حدیث تھی۔ موجودہ ایڈیشن سے جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولویوں نے، خلیفوں نے اس حدیث کو حذف کر دیا ہے۔ اس حدیث میں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تهلك امۃ انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ ایک اور حدیث عاصم کی طرف منسوب ہے، مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یہ جو حدیث ہے، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج عوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رزین۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ اے میرے سادہ قبرستانی احمدی بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو کجرو جماعت ہے، یہ تمہاری جماعتی احمدیہ قبرستان جس میں آپ پھنسے ہوئے، یہ ہے وہ کجرو جماعت۔ آپ نے جس کا ذکر کیا ہوا کہ فیجن اوجن، یعنی اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سوچو اور غور کریں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے اسیر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، حضرت وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کے حوالے سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے 4 عمومی فرمودات یا بیانات کا میں اب ذکر کرتا ہوں۔ پہلا اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اعضاء ہم روحانی خزان جلد 3 صفحہ 197 پر فرماتے ہیں، میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں، مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو باحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ پس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ اے میرے فیضان ختم نبوت کے جیلیو، جو سوال کرتے پھر رہے ہو مسیح ابن مریم کون، سنو یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں۔ دوسرا والا اس طرح ہے کہ ازالہ وہاں میں ہی صفحہ 250 تھا 251 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب محمد حسین بٹالوی یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی
اور روحانی طور پر بھی مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ باہمہ وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحیحہ میں موجود ہیں۔ اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک یا 10,000 بھی سے زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے۔ ریل اسلام اور فیضان ختم نبوت کے جیالو جو سوال کرتے پھر رہے ہو کہ مسیح ابن مریم کون، یہ اس کا جواب آپ سن لیں۔ مرزا غلام صاحب دے رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تیسرا واضح سنیے کہ اسی کتاب یعنی اعزاز و ہام میں صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں حضور صاحب، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے مخالفوں سن لو حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، آپ تو مرزا غلام کو چھوڑ چکے ہو، آپ تو مرتد ہو۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لے، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ و پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے میرے قبرستانی احمدی جیالیو، جو تم اس عاجز کو دیکھتے ہو وہ میں نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ بس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے، آپ کو تقویٰ نصیب فرمائے۔ تقویٰ وہ بنائی دیتا ہے انسان کو کہ جس سے انسان کے آگے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اور حقیقت کو وہ پہچان لیتا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ اے میرے ریل اسلام اور فیضان ختم نبوت کے جیالو جو سوال کرتے پھر رہے ہو مسیح ابن مریم کون، یہ جواب سن لو اس کا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موت میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موت ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موت ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موت کی روحانی جنگانت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ چوتھا حوالہ اس طرح ہے کہ اسی کتاب کا ہے یہ حوالہ بھی صفحہ 362۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس کا سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کے روح سے موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتن ڈالے۔ فیضان ختم نبوت کے جیالو سن رہے ہو یہ کیا حضور صاحب فرما رہے ہیں؟ آپ کیا تماشا کرتے پھر رہے ہو؟ آگے اس میں فرماتے ہیں مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ سب تحریریں جو ہیں، یہ میں جو فرمودات پڑھ رہا ہوں محمد سلم بٹالوی کے نہیں پڑھ رہا، میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو اپنے وقت میں حکم عدل بن کر مبعوث ہوئے تھے، میں ان کے حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو منکر ہیں مرزا صاحب کے، آپ تو بھاگ چکے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب کو مانتے ہیں ہم لوگ، عمل نہیں مانتے آپ لوگ، تم کاذب ہو۔ اگر مانتے ہوتے تو ان حوالوں کو بھی مانتے، تو یہ سوال نہ کرتے ریل اسلام چینل پر یا فیضان ختم نبوت کے جو آپ کا ہے وہاں پر جو تماشا کرتے ہو وہاں پر یہ سوال نہ اٹھاتے کہ مسیح ابن مریم کون، کیونکہ یہ حوالے بتا رہے ہیں کہ یہ حضور صاحب بتا رہا ہے وہ کون ہوگا۔ اسی طرح خاکسار اب سامعین کرام
3 حکم و عدل محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے نسول مسیح عیسی بن مریم کے حوالہ سے 3 قطعی فرمودات یا بیانات آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہے، جن میں آپ کے بعد ایک یقینی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی موجود ہے۔ سنیے، حضور صاحب عزاللہ ہم اپنی کتاب جو ہے ان کی اس کے صفحات 179 تا 180 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ آپ حضور صاحب کی کتاب تیاق القلوب پڑھیں، وہاں پر حضور صاحب نے اولاد اور ضروریت کی ڈیفینیشن کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کی اولاد جو ہوتی ہے اس کی جسمانی نسل ہوتی ہے، یا جسمانی نسل کو وہ اولاد نبیوں کی ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی جو روحانی نسل ہوتی ہے وہ ان کی ضروریت ہوتی ہے۔ اور میری کتاب غلام مسیح عظمیٰ کا جو ایک چیپٹر ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہاں پر یہ حوالے موجود ہیں، آپ دیکھ لینا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے، یعنی میری جماعت میں سے، میری روحانی پیروکاروں سے، ماننے والوں سے ایک شخص پیدا ہوگا جن کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء، یہ وہی چلہ ہوشیارپور میں جو حضور صاحب پر نشان رحمت کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی ذکی غلام کی، جسے آپ علیہ السلام نے سبز اشتہار میں مجھ سے موت کا لقب دیا تھا، یہ وہی وجود ہے۔ تو فیضان ختم نبوت کے جالیو، یہ مسیح ابن مریم یہ ہے وہ۔ دوسرا والا سن لیجئے، یہی کتاب ہے، یعنی عزاللہ وہم، صفحہ 318 پر حضور صاحب فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، اس عاجز کی روحانی اولاد میں سے ہے، اس عاجز کی جماعت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اے فیضان ختم نبوت کے جالیو، سمجھ آ گئی ہے مسیح ابن مریم کون ہے؟ یہ مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اگلا حوالہ تیسرا سن لیجئے، یہ بھی عزاللہ وہم کا ہی ہے، صفحات ہیں 422 تا 443۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اول العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ فرزند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کان اللہ من السماء، یہ وہی وجود ہے چلہ ہوشیارپور میں جو حضور صاحب کو بخشا گیا تھا، جس کی بشارت دی گئی تھی محمدی مریم کو۔ سامعین کرام، حکم و عدل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامی کلام اور آپ کے فرمودات سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت میں چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں مسیحی نفس کلمۃ اللہ اور عیسیٰ قرار دیا ہوا ہے، وہ آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد صدی 15 اور موعود اور بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول فرمائے گا۔ میرا یہی دعویٰ ہے، اے میرے جماعتی احمدیہ قبرستان کے سادہ اور اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرا یہی دعویٰ ہے کہ الہی انکشافات کے مطابق خاکسار 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور موعود مجدد صدی 15 ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے سامعین کرام اور میرے احمدی بھائیوں، میں چند مضامین آپ کو نام لیتا ہوں، یہ پڑھیں، یعنی کہ مثلا مضمون نمبر 68 الہامی دعویٰ اور قرآن کریم کی روح سے اس کی صداقت، الغلام.com پر یہ مضمون ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ مضمون نمبر 73 موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ اس طرح اگر کوئی زیادہ تحقیق کرنا چاہے آپ میں سے، جو زیادہ جس کے پاس ٹائم بھی ہو، تو اس کے لیے بھی میں کچھ اور مضمون بتا دیتا ہوں۔ مضمون نمبر 11 حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے درمیان مماثلت۔ نمبر 4 یہ خاکسار کی کتاب غلامی مسیح الزماں پڑھیں گے، آپ پڑھ لیں۔ 5واں 113 جو نمبر ہے مضمون کا،
مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيُدْ فَنُ مَعِي فی قبری کی حقیقت، یہ بھی پڑھیں۔ اور چھٹا یہ کہ مضمون نمبر 120 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہونے سے کیا مراد ہے۔ ساتواں یہ کہ مضمون نمبر 122 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی وضاحت، یہ مضامین پڑھ لیں، یعنی شروع کے 2 جو ہیں وہ تو سارے پڑھیں، اور باقی جو میں نے بتائے ہیں 5 وہ جن کے پاس ٹائم ہے وہ زیادہ تحقیق کرنا چاہیں وہ پڑھ لیں اس کو۔ علاوہ اس کے 2 تقریروں کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سنیں۔ جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ اسلاف جرمنی کی تقریر جو ہے آخری جو ہے 8 اگست 2015 کو میں نے کی تھی، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا۔ یہ سنیے تقریر، اور خاص کر یہ ریئل اسلام اور فیضان ختم کے جیلیہ یہ سنیں، یہ مضامین بھی پڑھیں میرے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ جلسہ سالانہ جرمنی 2019 آخری خطاب ہے جلسہ کا 28 جولائی 2019 امت محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت، یہ بھی سنیے، آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ فیضان ختم نبوت والوں کی بھی۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک حلفیہ بیان پڑھ کر سنایا تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق میں ہی ہوں، جس میں میں ہی ہوں جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ملفوظات جلد 1 صفحہ 327 پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحیحہ میں درج ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الراکم مرزا غلام احمد عفا اللہ عنہ وَأَيَّدَهُ 17 اگست 1899۔ اب سے 7 سال پہلے سامعین کرام، خاکسار نے بھی اپنے مضمون نمبر 73 موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی صداقت میں 30 ستمبر 2012 کو اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مجھ سے موعود اور اپنے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی صداقت کے حق میں ایک حلفیہ بیان دیا تھا 7 سال پہلے، جو کہ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی پڑھا تھا، جو کہ اس طرح ہے۔ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے، آج ہی میں یہ حلفیہ بیان لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں بلکہ دیتا ہوں۔ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے یا کہتا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الراکم عبدالغفار جنبہ عفا اللہ عنہ ایدہ مورخہ 30 ستمبر 2012۔ آپ چیک کر لیں وہاں پر الغلام.com پہ جا کے، غالباً یہ 32 صفحہ نمبر ہے وہاں پر۔ اب جماعتی احمدیہ قبرستان کے بعد جالے اپنی ریئل اسلام ویب سائٹ پر مسیح ابن مریم کون کے عنوان سے ایک بھونڈا جواز پیش کرتے پھر رہے ہیں۔ خاکسار کی گزشتہ خطبہ جمعہ سن کر کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد کا دعویٰ مسیح موعود سچا تھا تو پھر عبدالغفار جنبہ کا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، اے میرے اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں سامعین کرام کو اور اپنے تمام احمدی بھائیوں کو بتا دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ میں ظہور اور نزول فرمانے والے دونوں وجود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنی اپنی صدیوں کے موعود امام مہدی بھی ہوں گے اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ احمدی بھائیوں اور قبرستانی جیلوں کو اب علم ہو گیا ہوگا کہ مسیح ابن مریم سے مراد کون ہے۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرا، اس کا عنوان بھی یہی ہے، یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دونوں موعود وجود اپنی اپنی صدیوں کے موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔
اے احمدی بھائیوں اور ریئل اسلام اور فیضان ختم نبوت کے جیالو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ خاکسار کے ساتھ فیس ٹو فیس سوال و جواب کریں اور ریکارڈ کر کے، اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ ایم ٹی اے پر آپ سب احمدیوں کو دکھائیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میدان میں کھڑا ہوں. اب اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگ سارے اسیر ہیں. یہ ان سے پوچھو، یہ میدان میں کیوں نہیں آ رہے میرے مقابلے پہ؟ یہ کیوں مجھ سے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ عرصہ 16 سال سے خاکسار ان کو مناظرہ اور مبالغہ کی طرف بلا رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کر، اور یہ سارے فیضان ختم نبوت کے جیالیو، تم سارے منجی تھلے بڑھ بیٹھے ہو. میں پھر کہوں گا تم کو غیرت دلانے کے لیے، کچھ شرم کرو، کچھ غیرت کرو، یا پھر ڈوب کر مر جاؤ. سامعین اکرام، اب آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کا فرمودات ہیں آپ کی کتاب ضیاء الحق روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 318. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمان مخالفو جو اپنے تہیں مسلمان سمجھتے ہو. آج میں حضور صاحب کے اس حوالے، اس اقتباس میں سے مسلمانوں کی جگہ احمدی پڑھوں گا، اور میں آپ سب جماعت احمدیہ قبرستان کے جو اسیر بہن بھائی اور بزرگ ہیں، یا ان کے نام نہاد اور پیٹ پرست مولوی ہیں، یا نام نہاد خلیفے ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ اے میرے احمدی مخالفو جو اپنے تئیں احمدی اور مسلمان سمجھتے ہو، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ یہ اسلام نہیں جو تم سے ظاہر ہو رہا ہے. نئی صدی نے تمہیں ایک مجدد کی حدیث یاد دلائی، تم نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی. کسوف خسوف نے تمہیں مہدی کے آنے کی بشارت دی، مگر تم نے اس کو بھی ایک بیہودہ بات کی طرح ٹال دیا. تمام بزرگوں کی فراستیں اور مکاشفات مسیح موت کے لیے ایک اجمالی قول کی طرح 14ویں صدی تک تم نے سن لی، پر تم نے اس کو بھی رد کر دیا. قرآن کو چھوڑا اور ان حدیثوں کو بھی ترک کر دیا جو قرآن کے مطابق ہیں، مگر یاد رکھو کہ تم کاذب ہو. میں پھر آپ لوگوں کو مخاطب کر کے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہتا ہوں، اور آپ کے خلیفوں کو بھی، آپ کے پیٹ پرست مولویوں کو بھی کہتا ہوں، مگر یاد رکھو کہ تم کاذب ہو. ضرور تھا کہ تم اس آخری صادق کے مکذب ہوتے، کیونکہ جو کچھ اس پاک نبی نے تمہارے حق میں فرمایا تھا، ضرور تھا کہ وہ سب پورا ہو. یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 318 پر حسن کے الفاظ ہیں. اے میرے ریئل اسلام اور فیضان ختم نبوت کے جیالیو، مجھے پتہ ہے کہ آپ ڈوب پر کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ آپ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہو. خاکسار آج آپ کے بالمقابل وہی اشعار پڑھتا ہے جو 1 صدی قبل میرے آقا، میری روحانی ماں محمد مریم مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کے آگے پڑھے تھے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے. تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے. اے ریئل اسلام چینل والو اور اے فیضان ختم نبوت والو، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے. تم گڑھے میں اتر چکے ہو میری اس عرض کے بالمقابل. ہمارے کر دیے اونچے منارے، الحمدللہ رب العالمین. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے. تم لوگ سب لوگ مر چکے ہو میرے آگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. میں میدان میں کھڑا تمہیں للکار رہا ہوں. تم یک طرفہ اپنی یہ جو بنا کے بیٹھے ہو، ویڈیو کلپس جاری کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بک بک ہے آپ کی. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب العالمین. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.